अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज। दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की तारीखी मुलाकात। क्या रूस यूक्रेन जंग बंद हो पाएगी? ग्रेटर इसराइल मेरा तारीखी और रूहानी मिशन है, इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू का बयान। इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां, अमरीकी रिपोर्ट ने मोदी सरकार का कच्चा चट्टा खोल दिया। कुवैत में जहरीली शराब से 13 तारकीन वतन हलाक। डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी में भी नेशनल गार्ड्स को तैनात कर दिया। और दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान और अमेरिका का ताउन। टॉप स्टोरीज आपने देखी नाज़रीन। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। 15 अगस्त को मुलाकात होनी है अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की। बहुत बड़ी मुलाकात है ये, और इस मुलाकात के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का कहना तो ये है कि वो कोई ना कोई डील करने में कामयाब हो जाएंगे और रूस और यूक्रेन की जो कई साल से चलती हुई जंग है वो जंग आखिरकार अपने इख्तिताम को पहुँचेगी। अब डोनाल्ड ट्रंप का ये जो दावा है ये कितना ज़्यादा सच साबित होता है, क्या वाकई ऐसा हो पाता है या नहीं, क्योंकि अब इस हवाले से जो है वो बात ये सामने आ रही है कि कुछ लो और कुछ दो की बात होगी। बल्कि लो और दो क्या, रशिया जो है वो चूँकि रूस पावरफुल मुल्क है तो उसे यूक्रेन का इलाका मिलेगा। कौन से इलाके ऐसे हैं जो कि रूस जो है वो चाहता है कि यूक्रेन के उसे मिल जाएं, और ये इलाके जो हैं वो देने पर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की उनका क्या रद्द अमल है, वो क्या कहते हैं। ज़ाहिर है उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा मसला होगा कि अगर वो ये फ़ैसला करते हैं कि ठीक है हमें जंग को ख़त्म करना है और ये इलाके जो हैं वो हम रूस को दे देते हैं, तो वहाँ से फ़ौजों का इनखला कैसे होगा, लोगों का क्या होगा, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। और फिर इस सवाल के हवाले से ये भी बहुत बड़ा मामला है कि क्या व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है वो इस चीज़ पर राज़ी भी होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि ये जो मीटिंग होनी है अलास्का में एंकरेज के मकाम पर, बड़ा तारीख़ी मकाम है ये भी, और इस मकाम पर जो ये मीटिंग होनी है इस मीटिंग में ज़ेलेंस्की तो शिरकत कर नहीं रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि अगर मेरी डील बन गई पुतिन से तो फिर उसके बाद अगली मुलाकात वो होगी कि जिसके अंदर पुतिन भी होंगे, ज़ेलेंस्की भी होंगे, ट्रंप भी होंगे, और एक और मुलाकात होगी जिसके अंदर जो है वो यूरोपीय जो ममालिक हैं उनके सरबराहान भी होंगे, ज़ेलेंस्की के साथ वो भी बैठेंगे। तो एक बड़ा पेचीदा मामला है, लेकिन इस हवाले से सबसे अहम मुलाकात जो है वो 15 अगस्त को यानी आज होनी है। अब इस पूरे सिनेरियो पर आइए एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की रूसी हममनसब पुतिन से तारीखी मुलाकात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन अमन मुआहदे के लिए पुरुमीद मुस्बत बातचीत की सूरत में ट्रंप पुतिन से आइंदा मुलाकात के लिए भी पुरअज़म। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि रूस और यूक्रेन अमन मुआहदा कर लेंगे। दूसरी मुलाकात में मेरे साथ सदर पुतिन, सदर ज़ेलेंस्की और कुछ यूरोपीय रहनुमा भी शामिल हो सकते हैं। सदर ट्रंप ने इलेक्शन मुहिम के दौरान यूक्रेन जंग एक रोज में बंद कराने का ऐलान किया था, जिसके लिए वो गाहे बगाहे कोशिश करते नजर आए हैं, और इस कोशिश में कभी यूक्रेन के सदर की सरजनिश तो कभी रूस पर पाबंदियां आयद की गईं। अमरीकी सदर रूसी हममनसब पर तनकीद भी करते रहे। उन्होंने रूस और उनके साथ कारोबार करने वाले ममालिक पर पाबंदियां भी आयद की। गुज़िश्ता जुमे को आखिरी डेडलाइन भी दी गई, मगर इससे पहले खुद ट्रंप ही अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए और अब वो अमरीकी सरजमीन पर रूसी सदर की मेजबानी कर रहे हैं और जमीन के तबादले की बात हो रही है। रूस यूक्रेन के 4 इलाकों डोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़ापोरिज़िया और खर्सन को अपने कब्जे में रखना चाहता है, जो अब भी यूक्रेन के कंट्रोल में है। यूक्रेन को खदशा है कि अमन के बदले रूस को जमीन की रियायत देना शामिल हो सकता है, लेकिन यूक्रेनी सदर वाज़ेह कर चुके कि वो अपने लोग और अपनी जमीन पर किसी सूरत रूस को कब्जा नहीं करने देंगे। अगर रूस ने ट्रंप की हिमायत हासिल कर ली तो यूक्रेन को भी शराइत तस्लीम करना होंगी। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि यूक्रेन ने लचक ना दिखाई तो ट्रंप यूक्रेन की हर तरह की हिमायत तर्क कर देंगे और रूस और अमेरिका के बाहमी ताल्लुकात और इक्तिसादी ताउन को फरोग देने के लिए एक साथ आगे बढ़ेंगे। ये देखना अभी बाकी है कि मुलाकात के बाद ऊंट किस करवट बैठेगा।
आगे बढ़ते हैं जी और आपको लेकर चलते हैं फ़लस्तीन की तरफ। इज़राइल की तरफ से कुछ अरसा पहले आपको याद होगा कि एक नक्शा जारी किया गया था और ये नक्शा था ग्रेटर इज़राइल का, और उसमें जो है वो इज़राइल और फ़लस्तीन का जो ख़ित्ता है वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा इस नक्शे में उर्दन, शाम, लिबनान और दीगर अरब ममालिक जो हैं उन सब को इस सेहूनी रियासत जिसका नाम है जी ग्रेटर इज़राइल, उसका हिस्सा दिखाया गया था। बड़ी जो है उस हवाले से उस वक़्त बड़ा शोर हुआ था कि जी ये किस तरह का नक्शा सामने आया है। अब उस नक्शे के हवाले से हकीकत सामने आई है और बिन्यामिन नेतन्याहू जो इज़राइली वज़ीर आज़म हैं, उसने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो ग्रेटर इज़राइल के नज़रिए में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हैं। उनके लिए ये नज़रिया जो है वो बड़ी अहमियत रखता है और उसमें वो एक तारीख़ी और रूहानी मिशन है जिसको वो मुकम्मल करना चाहते हैं। अच्छा देखें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये जो मामला है ये मज़हबी मामला नहीं है, यानी कि फ़लस्तीन और इस्राइल का जो तनाज़ा है ये मज़हबी तनाज़ा नहीं है। लेकिन इस बात से साबित होता है, ये जो नेतन्याहू ने कहा है कि वो एक रूहानी मिशन पर है और ग्रेटर इज़राइल को हासिल करना, ग्रेटर इज़राइल को बनाना, ये उनका एक रूहानी मिशन है। तो इससे ये बात साबित होती है कि ये मामला जो है ये उनके मज़हब का मामला है और इसमें वो शिद्दत पसंदी की तरफ चले गए हैं। अब बेसिकली जो नेतन्याहू ने ये बात की है, ये अभी इन्होंने हाल ही में इज़राइली मीडिया को एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने ये बात की और जो 2-3 बड़े अहम पॉइंट थे जो कि उन्होंने कहे। एक तो उन्होंने ये कहा, जब ज़ाहिर है जो एंकर था उसने सवाल किया कि आप ग्रेटर इज़राइल के तसव्वुर से कितना अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी मैं बहुत ज़्यादा इस तसव्वुर से जुड़ा हुआ हूँ और बेसिकली ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा रूहानी मामला है। और उन्होंने ये कहा कि फ़लस्तीनी इलाकों के अलावा उर्दन और मिस्र के भी कुछ हिस्से ग्रेटर इज़राइल में शामिल हैं, तो ये उन्होंने ओपनली ये बात की है। फिर उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कई अरब ममालिक ऐसे हैं कि जिनसे फ़लस्तीनियों के हवाले से बात हो रही है कि फ़लस्तीनियों को वहाँ पर भेज दिया जाए, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने नाम ज़ाहिर नहीं किए इन ममालिक के। अच्छा, सूडान से भी बातचीत चल रही है, सूडान ख़ुद हम जानते हैं कि कितनी खाना जंगी का शिकार है, वहाँ पर भी बातचीत चल रही है कि वहाँ पर भिजवा दिया जाए फ़लस्तीनियों के, लेकिन बेसिकली अरब ममालिक का जो है वो नाम लिया नेतन्याहू ने। अच्छा, अब अरब ममालिक की तरफ से उनका जो ये बयान है नेतन्याहू का, उसकी शदीद मज़म्मत की गई है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने बयान दिया है कि जी ये बयान जो है वो बिल्कुल गलत है और इस तरह की बात को हम बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। फिर उर्दन ने जो है वो इस बयान को इलाके की सलामती के लिए बहुत बड़ा ख़तरा करार दिया है। मिस्र ने भी कहा है कि जी इस बयान की वजाहत होनी चाहिए, बड़ा नेगेटिव ये बयान है। फिर उसके अलावा अरब लीग का भी एक सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है और यमन की जो वज़ारत ख़ारजा है उन्होंने भी कहा है कि जी ये बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुल्लम खुल्ला ख़िलाफ़ वर्ज़ी है ये बयान। लेकिन वही बात है कि ये तमाम अरब ममालिक जो हैं वो क्या कर सकते हैं इसराइल के सामने, ये है सबसे बड़ा सवाल। इसराइल के ही हवाले से बात को आगे बढ़ाते हैं और नॉर्वे का रुख करते हैं जी। नॉर्वे के फ़ंड ने इसराइल से तमाम बैरूनी सरमायाकारी मुआहदे जो हैं वो ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। बहुत बड़ा ऐलान है ये नॉर्वे की तरफ से और नॉर्वे का बेसिकली $2 ट्रिलियन मालियत का ये फ़ंड है जिसकी तरफ से ये ऐलान हुआ है कि जी 11 इसराइली कंपनियों समेत इसराइल से ये तमाम बैरूनी सरमायाकारी मुआहदे ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है। और बेसिकली ये जो फ़ंडिंग थी जो कि नॉर्वे के फ़ंड की तरफ से हो रही थी, ये बेसिकली ऐसे इज़राइली जेट इंजन ग्रुप में इनकी इन्वेस्टमेंट थी जो कि लड़ाका तैयारों की मरम्मत करता है। अब ज़ाहिर है ये मामला डायरेक्टली वॉर रिलेटेड मामला है, तो इस वजह से इनकी तरफ से ऐलान हुआ है कि अब हम ये इन्वेस्टमेंट जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं भारत की तरफ, जहां पर इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जियां हैं अब उनका शोर सारी दुनिया में मच रहा है। अमेरिका की तरफ से एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें पूरा कच्चा चट्ठा सामने आ गया है कि किस तरीके से भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और ख़ास तौर पर अक़लियतों के हुकूक की किस तरीके से खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा की ये बेसिकली एक रिपोर्ट होती है जो कि दुनिया भर में इंसानी हुकूक से मुताल्लिक़ जो है वो इसके अंदर सारी डिटेल्स होती हैं। सालाना ये रिपोर्ट जारी होती है। अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके अंदर भारत के हवाले से जो बातें हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मुकम्मल तौर पर इन्होंने बेनकाब कर दिया है भारत को। मोदी सरकार को एक तरीके से आईना दिखाने की कोशिश की है, लेकिन मोदी सरकार ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया है। और रिपोर्ट में बेसिकली कहा यह गया है कि भारत की जो मोदी सरकार है उन्होंने इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की है। अब ये क्या क्या हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें इन्होंने इस रिपोर्ट में लिखी है, बड़ी डिटेल्स इसमें फराहम की गई हैं। उन्होंने ये कहा कि भारत में अक़लियतों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत अंगेज़ तकारीर हैं और जो नफ़रत के वाक़यात हैं उनमें इजाफ़ा हुआ है। फिर दूसरी चीज़ उन्होंने जो इस रिपोर्ट में कही है वो ये कि भारत का जो शहरियत की जो तरमीम का कानून था
اس کے حوالے سے بھی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ قانون اقلیتوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، اور اس قانون کو ویسے اقوام متحدہ جو ہے وہ بھی اس حوالے سے کہہ چکی ہے کہ یہ ایک امتیازی قانون ہے، تو اس کو بھی کرٹیسزم کا نشانہ بنایا گیا ہے اس رپورٹ میں۔ پھر بھارتی لوک سبھا کے ذریعے 2019 میں جو کشمیر کی جو خصوصی حیثیت جو تھی اس کو ختم کیا تھا، اور مسلمانوں پر وہاں پر جو عرصہ حیات ہے وہ تنگ کر دیا گیا، اس کے حوالے سے بھی بڑی تنقید کی گئی ہے اس رپورٹ میں۔ پھر بھارتی حکومت کی جانب سے جو مسلمانوں کی جائیدادیں ہیں ان کے انہدام پر بھی کافی گہری تشویش جو ہے اس کا اظہار کیا گیا ہے اس رپورٹ میں۔ اس کے علاوہ بھارتی حکومت جو ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، وہ تو بیسکلی یہ کہتی ہے کہ جی ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، ہم تو نیک ہیں، ہم تو بڑے معصوم ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اب امریکہ جو ہے وہ بھی اکنالج کر رہا ہے کہ بھارت میں اقلیتوں پر کس طرح کا ظلم ہو رہا ہے۔ اور اب آپ کو لے کر چلتے ہیں کویت کی طرف، جہاں پر ایک بڑا ہی تشویشناک واقعہ پیش آیا ہے۔ زہریلی شراب پینے سے کویت میں 13 تارکین وطن ہلاک ہوئے ہیں، 31 جو ہیں وہ وینٹیلیٹر پر ہیں، اور 21 ایسے ہیں جو کہ نابینا ہو گئے ہیں۔ اب کویت کے حوالے سے ہم جانتے ہیں مسلم ملک ہیں، وہاں پر شراب بنانا، شراب پینا اور شراب کی جو خرید و فروخت ہے، شراب کی جو امپورٹ ہے وہ مکمل طور پر بینڈ ہے، لیکن مقامی سطح پر کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر شراب جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے، اور اللیگل یہ معاملہ ہوتا ہے، اللیگل شراب ہوتی ہے، اس میں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کنٹامینیٹڈ جو مٹیریل ہے وہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اب یہ کویت کی جو وزارت صحت ہے اس نے تصدیق کی ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا، اور اس میں 13 افراد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں، اور 63 ایسے ہیں کہ جن کی حالت کافی زیادہ تشویشناک ہے، 31 ایسے ہیں جو کہ وینٹیلیٹر پر ہیں، اور 21 ایسے ہیں جو کہ مکمل طور پر بینائی سے محروم ہو گئے ہیں۔ اچھا، اب بیسکلی معاملہ کیا تھا؟ یہ جو شراب تھی اس کے اندر میتھنول موجود تھا۔ میتھنول جو ہے وہ ایک انتہائی خطرناک کیمیکل ہے، اور اس کیمیکل کا جو پہلا حملہ ہوتا ہے وہ آنکھوں پر ہوتا ہے، بصارت پر ہوتا ہے، اور متاثرہ شخص جو ہے وہ بینائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور یہ تمام لوگ جو کہ شراب کے اس واقعے میں جو ہلاک ہوئے ہیں اور جو تشویشناک حالت میں ہیں اور جو متاثر ہوئے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے کویت کی وہ کیسے اس پورے معاملے کو کنٹرول کرتی ہے، کیونکہ آفیشیلی تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ شراب بنانے پر، شراب کی جو خرید و فروخت ہے اس پر مکمل طور پر پابندی ہے، لیکن ان آفیشیلی اس طرح کے واقعات جب پیش آتے ہیں تو پھر گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی اقدامات ضرور کرتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی اتھارٹی جمانے کا کوئی بھی موقع مل جائے وہ اپنی اتھارٹی جمانا بالکل بھی اس سے دریغ نہیں کرتے ہیں، اور اب بھی امریکہ میں یہی ہوا ہے۔ امریکہ میں واشنگٹن ڈی سی میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ کرائم بہت بڑھ چکا ہے، اور اس کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے واشنگٹن ڈی سی میں نیشنل گارڈز کو تعینات کر دیا ہے۔ بیسکلی جو ان کا ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ جو واشنگٹن کی جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے اس کو وہ ٹیک اوور کر لیں، اور اب اگر آپ واشنگٹن میں موجود ہیں تو آپ کو واشنگٹن میں فیڈرل ایجنٹس نظر آئیں گے، اور اس کے علاوہ نیشنل گارڈز نظر آئیں گے۔ اب یہ پورا معاملہ کیا ہے، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ فیصل شاہ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا اس کی تفصیل جانتے ہیں۔ السلام علیکم فیصل، بہت شکریہ آپ کا، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ اب پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ یہ معاملہ لاس اینجلس میں تھا، وہاں پر پروٹیسٹ چل رہے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہاں پر نیشنل گارڈز کو تعینات کر دیا تھا، بہت بڑا معاملہ ہوا تھا، اس پر بڑی لے دے ہوئی تھی، کورٹ تک معاملہ گیا تھا۔ اب واشنگٹن ڈی سی میں انہوں نے نیشنل گارڈز کو تعینات کر دیا ہے، تو اس کی جو ضرورت ہے وہ کیوں پیش آئی؟ جی بالکل، لاس اینجلس کے بعد واشنگٹن ڈی سی میں نیشنل گارڈ کی تعیناتی کا فیصلہ کیا صدر ٹرمپ نے، اور اب انہیں تعینات کر بھی دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ ہے وہ کرائم ایمرجنسی جس کو لے کر صدر ٹرمپ بہت بار ذکر کر چکے تھے۔ اب اس وقت وفاقی جو کنٹرول ہے اس میں میٹروپولیٹن پولیس بھی ہے واشنگٹن ڈی سی کی۔ اس کو لے کر واشنگٹن کی جو میئر ہیں اور جو میریل آدر ایڈمنسٹریشن ہے ان کے ساتھ تھا صدر ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کی بات چیت ہوئی تھی۔ واشنگٹن ڈی سی کیونکہ ایک ڈسٹرکٹ ہے، اس کی سینٹ اور ہاؤس میں کوئی سیٹ نہیں ہے، اس لیے اس کا ایک انتظامیہ جو ہے وہ ایک آٹونومس ہے، اس کو ایک میئر چلاتا ہے اور اس کی ایک کونسل ہوتی ہے۔ لیکن صدر ٹرمپ نے اس شہر کی کونسل کے اندر بھی نئے لاز انٹروڈیوس کروانے کے لیے جو ڈسٹرکٹ اٹارنی ہیں وہ اپنی تعینات کر رکھی ہیں، جن کی وجہ سے صدر ٹرمپ کو یہاں پر نیشنل گارڈ تعینات کرنے اور میٹروپولیٹن پولیس کا کنٹرول سنبھالنے میں کافی زیادہ آسانی ہوئی۔ اور بنیادی طور پر اس ایمرجنسی لگانے کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ شہر میں جو قتل و غارت ہے 2024 میں واشنگٹن ڈی سی دنیا کے دارالحکومت جو ہیں ان میں واحد تھا جہاں 270 سے زائد لوگ مارے گئے، تو اس لیے یہ نیشنل کرائم ایمرجنسی لگائی گئی ہے۔ بہت سی ایسی
پاپولیشنز ہیں، ایسے ایریاز ہیں جہاں پر کرائم بہت زیادہ ہیں، سنیچنگ ہو رہی ہے، گن پوائنٹ پر لوگ لوٹے جا رہے ہیں، تو اس لیے اس شہر کو دوبارہ بحال کرنا بہت ضروری ہو چکا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی قرار دیا گیا ہے کہ شہر میں جو پارکس ہیں، بہت سی پبلک پلیسز ہیں، وہاں پر ٹینٹس لگا کر ہوم لیس لوگ رہ رہے ہیں۔ اب اس وقت ہوم لیس لوگوں کو الٹیمیٹم بھی دیا گیا ہے کہ آپ یہ ٹینٹ اکھاڑ دیں ورنہ آپ کو جیل بھیج دیا جائے گا۔ تو ساتھ ہی یہ اوور آل ایک آبجیکٹو بتایا گیا ہے کہ شہر کو ہم کلین بھی کر رہے ہیں اور اس میں سیکیورٹی ریسٹور بھی کر رہے ہیں۔ تو کتنے روز کے لیے ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے اور کتنے روز کا معاملہ ہے یہ؟ دیکھیں بنیادی طور پر تو 30 روز بتائے گئے ہیں کہ ایمرجنسی 30 روز تک جاری رہے گی۔ اگر اس کو بڑھانا چاہیں صدر ٹرمپ تو اس کے لیے کانگریشنل اپروول کی ضرورت ہوگی، جہاں سینٹ اور ہاؤس دونوں میں ریپبلکنز اکثریت میں موجود ہیں۔ لیکن ابھی تک کی یہ جو 30 دنوں کی بھی ایمرجنسی ہے، اس پر عوامی رد عمل موجود ہے۔ واشنگٹن کی جو میئر ہیں باؤزر، اگرچہ انہوں نے اپوز نہیں کیا، ریزسٹ نہیں کیا، جیسے نیو یارک کے میئر نے اپوز اور ریزسٹ کرنے کی کوشش کی تھی تو ان کے خلاف صدر ٹرمپ نے کیس کھول لیے تھے، بعد میں انہیں بھی سیٹلمنٹ کرنا پڑی تھی، کیونکہ صدر ٹرمپ کا بہت پہلے سے منصوبہ یہ تھا کہ جو سینکچری سٹیز ہیں، سینکچری سٹیز سے مراد وہ شہر جہاں پر سٹی ایڈمنسٹریشنز فیور کرتی ہیں امیگرینٹس کو، اور صدر ٹرمپ کے مطابق ایلیگل امیگرینٹس کو فیور کرتے ہیں، انہیں ہاؤس کرتے ہیں، انہیں پناہ دیتے ہیں، تو ان کے خلاف ایکشن لیں گے۔ تو اب جو واشنگٹن ڈی سی کے اندر یہ اب کی بات سچویشن ہے، اس پر ایک میئر کا آفس جو انہوں نے پہلے قرار دیا تھا کہ ہم نے ٹرمپ نظامیہ کو یہ کہا کہ آپ ضرور پریزیڈنشیل ایگزیکٹو آرڈر کے تحت یہ سارا کریں، لیکن آپ کو لوگوں کے اندر انسیکیورٹی نہیں پیدا کرنی، آپ کے ایجنٹس ویل آئیڈینٹیفائڈ ہونے چاہیے، ان کے بیجز اور ان کی یونیفارمز جو ہیں وہ بالکل سمجھ آنے چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ ریڈ کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ جو باقی ڈپوٹیشنز کو لے کر صدر ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے اندر ہوا، اس میں بہت سے لوگ فیس کورڈ اور وداؤٹ یونیفارمس دیکھے گئے، جنہوں نے بہت سارے لوگوں کو اریسٹ کیا۔ اس پر بہت زیادہ نیوز پبلیکیشنز آئیں، خبریں سامنے آئیں کہ جی ان آئیڈینٹیفائڈ لوگوں کو پکڑ رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ کنسرن تھا میئر موریل باؤزر جو ہیں واشنگٹن ڈی سی کی، کہ کسی بھی طرح سے ایسا نہ صورتحال ہو کہ ان آئیڈینٹیفائڈ لوگ جو ہے وہ گلیوں میں گھومیں۔ ساتھ ہی میئر باؤزر نے یہ بھی کہا کہ گلیوں میں فیڈرل انفورسمنٹ کے لوگ یا انفورسمنٹ کے لوگ لگائے جائیں گے اگر، تو اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہونا چاہیے، نیگیٹو امپیکٹ ہوگا تو چیزیں مزید نقصان دہ ثابت ہوں گی۔ اچھا، ایک تھوڑا سا میں چاہوں گا ذرا آپ یہ بھی سمجھائیں ہمیں کہ اب جیسے واشنگٹن ڈی سی ہے، امریکہ کا کیپٹل ہے وہ، تو کیا اس کا انتظام جو ہے وہ پہلے سے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس نہیں تھا یا ڈونلڈ ٹرمپ ہی اس کو کنٹرول نہیں کرتے تھے؟ اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے اپنے صدارتی اختیارات کو استعمال کیا ہے، اور انہوں نے ڈی سی واشنگٹن ڈی سی جو ہے اس کا ہوم رول ایکٹ جو ہے اس کا شک نمبر 740 کے تحت یہ اختیارات استعمال کیے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ وہ کوئی ایمرجنسی ڈکلیئر کر سکتے ہیں، ٹیمپرری کنٹرول سنبھال سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے جسٹیفیکیشن انف جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے، اور تو صدر ٹرمپ کے پاس انف جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ اس شہر میں فارنرز، وزٹرز، کپلز، سفارت خانوں کے لوگ، عام شہری، یہاں کے ریزیڈنٹس جو ہیں وہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، ان پر کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں، مطلب ہے کہ ان کی سے یا گاڑیاں چھینی جا رہی ہیں یا وہ خوف محسوس کرتے ہیں، تو دیٹس وائی اس شہر کو صاف ستھرا کرنا بہت ضروری ہو چکا ہے، اس لیے ہم یہ کرائم ایمرجنسی لگا رہے ہیں۔ تو یہ اس شک کا، اس آرٹیکل کا استعمال کیا ہے صدر ٹرمپ نے، لیکن اس کو لے کر جو ایڈمنسٹریٹو سپورٹ ہے صدر ٹرمپ کو، کیونکہ صدر ٹرمپ اس واشنگٹن ڈی سی کی آٹونومس پوزیشن بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کو لے کر ریپبلکن لڈ جو ہاؤس اور سینٹ ہے دونوں میں ایسی لیجسلیشن پیش کی گئی ہیں کہ واشنگٹن ڈی سی جو کہ ایک صرف ضلع ہے، ایک آٹونومس سٹی ہے، ایک نیم خود مختار ضلع ہے، اس کو براہ راست وفاقی حکومت کے کنٹرول میں دینے کے لیے قراردادیں اس وقت امریکی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، لیکن ان کی منظوری کے لیے ابھی تک کا پروسیس شروع نہیں ہوا۔ فیصل یہ بھی بتائیے گا کہ جو واشنگٹن ڈی سی کے جو عوام ہیں ان کا اس حوالے سے کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے؟ جو صدر ٹرمپ کے مطابق اعداد و شمار ہیں، پہلے ہی روز 37 سے زائد لوگ گرفتار کیے گئے تھے۔ ان گرفتار کیے جانے والے لوگوں کے بارے میں زیادہ بتایا گیا تھا کہ یہ لوگ وانٹڈ بھی تھے، یہ ڈرگز میں بھی انوالو تھے، یہ قتل و غارت میں بھی تھے، یہ مار پٹائی میں بھی انوالو تھے، وائلنس میں انوالو تھے، بہت سے جرائم میں یہ لوگ ملوث تھے، تو دیٹس وائی انہیں ہم نے پکڑا ہے، گرفتار کیا ہے، انہیں جیل میں ڈال دیا ہے۔
اس میں اب اہم یہ بھی ہے کہ بہت سے ایسے بزنسز جو واشنگٹن ڈی سی میں ریموٹ بزنسز ہیں، چھوٹے فوڈ کے ٹرکس ہم دیکھتے تھے انڈیپینڈنس ایونیو پر ہوتے تھے، اب وہاں پر فردر جا کر ہوم لینڈ سیکورٹی انویسٹیگیشن، فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن، واشنگٹن میٹروپولیٹن پولیس اور یو ایس پارک پولیس اور دیگر لوگ جو فیڈرل ایجنسیز کے لوگ جا رہے ہیں اور ان وینڈر سے، ان مالکان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کون ہیں، اپنا امیگریشن اسٹیٹس دکھائیں گے، تو اس طرح سے بہت سے ٹرک انہوں نے ریموو کیے، جس وجہ سے ایک پینک ہے شہر میں، ایک افراتفری کا عالم بھی ہے، لوگ پریشان بھی ہیں، لیکن جو پروٹیسٹ ہے اس کو لے کر کچھ ویزیبل پروٹیسٹ دیکھا گیا تھا 11 اگست کی روز، ابھی تک کچھ بڑی اپرائزنگ نہیں ہوئی ہے، کیونکہ پچھلی مرتبہ صدر ٹرمپ نے جب ایمرجنسی ڈکلیئر کی تھی تو اس وقت 2020 میں بلیک لائیوز میٹر کی حقوق کے لیے بھی یہاں پر پروٹیسٹ چل رہے تھے، اس وقت انہوں نے جو ہے وہ اپنے ایگزیکٹو آرڈرز، اپنا صدارتی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے نیشنل گارڈ بھی لگائی تھی اور بہت سختی سے نمٹنے کی کوشش کی تھی، تو اب اس وقت تک تو پروٹیسٹ نہیں ہو رہے بہت بڑے پیمانے پر، لیکن ایکسپیکٹڈ ہے کہ پروٹیسٹ ہو سکتے ہیں، ساتھ میں یہ بھی کہ 7 لاکھ کا یہ شہر ہے واشنگٹن ڈی سی، یہاں سے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ موو آؤٹ بھی کر سکتی ہے، وہ لوگ جنہیں فیئر ہے کہ شاید وہ کولیٹرل ڈیمیج میں آ سکتے ہیں۔ اور فائنلی میں چاہوں گا فیصل اگر آپ ہمیں یہ بھی بتا سکیں کہ کیا واشنگٹن میں اس سے پہلے بھی ایمرجنسی لگائی گئی تھی؟ جی، جو واشنگٹن ڈی سی میں یہ ایمرجنسی کا اناؤنسمنٹ ہے یہ پہلی مرتبہ دیکھنے کو مل رہی ہے، اس سے پہلے مختلف نوعیت کی ایمرجنسی لگائی گئی تھی یہاں پر، جب جنوری 2021 کے فسادات ہوئے تھے، صدر ٹرمپ کے ہی حامیوں نے واشنگٹن میں امریکی پارلیمنٹ کے اوپر حلہ بول دیا تھا، اس وقت نیشنل گارڈ کال اپ کی گئی تھی، ایک ایمرجنسی کی صورتحال تھی، اور صدر ٹرمپ نے بھی 2020 میں اپنے دور کے اختتامی سال میں یہاں ایمرجنسی لگائی تھی، ایک عارضی ایمرجنسی تھی وہ، اور یہ ایمرجنسی جو ہے اس میں بھی یہی کرائم ریڈکشن کے لیے یہ ایمرجنسی تھی جس کو اناؤنس کیا گیا تھا، لیکن اب کی بار یہ جو انفورسمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں جہاں نہ صرف فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن ہے بلکہ ہوم لینڈ سیکورٹی انویسٹیگیشن، میٹروپولیٹن پولیس آف واشنگٹن ڈی سی جو کہ اب فیڈرل کنٹرول میں ہے، یو ایس پارک پولیس، یو ایس کیپٹل پولیس اور باقی ادارے جو ہیں یہ مل کر ملٹیپل ایجنسیز آپریشن کے طرز پر آپریٹ کر رہی ہیں، تو یہ اب کی بار انفورسمنٹ اور ایکشن اس ایمرجنسی کی سینسٹیوٹی ایک ڈفرینٹ بتا رہا ہے۔ بہت شکریہ ادا کریں گے فیصل شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارے نمائندے امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہے تھے اور بات ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن ڈی سی میں نیشنل گارڈز اور فیڈرل ایجنٹس کو تعینات کر دیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے کہاں تک جاتا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں پاک امریکہ تعلقات کی۔ پاکستان اور امریکہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ عرصے میں کافی زیادہ قریب آئے ہیں، اور اب کچھ دن پہلے امریکہ کی طرف سے ایک بہت اہم اعلان کیا گیا، اور امریکہ نے جو بی ایل اے ہے بلوچستان لبریشن آرمی اور اس کا جو آرمڈ ونگ ہے مجید بریگیڈ، ان دونوں کو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ڈکلیئر کیا، اور یہ چونکہ کافی عرصے سے یہ جو آرگنائزیشنز ہیں یہ دونوں پاکستان میں ٹیررزم کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن میں یہ ملوث رہے ہیں، اور اگر میں کچھ چیدہ آپ کے سامنے واقعات پیش کروں تو سوئسائڈ بامبنگز ہوئی تھی کراچی ایئرپورٹ پر، پھر اس کے علاوہ گوادر پورٹ اتھارٹی کمپلیکس میں 2024 میں اس کی بھی رسپانسبلٹی انہوں نے قبول کی تھی، پھر مارچ 2025 میں جعفر ایکسپریس کا واقعہ پیش آیا تھا جس میں 31 لوگوں کی شہادت بھی ہوئی تھی، اس کی بھی رسپانسبلٹی انہوں نے کلیم کی تھی، تو اب جو ہے وہ اس آرگنائزیشن کو اور اس کا جو یہ آرمڈ ونگ ہے بی ایل اے کا آرمڈ ونگ مجید بریگیڈ، اسے امریکہ نے ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ہے اس کے طور پر ڈکلیئر کیا ہے، اور امریکہ کا یہ جو اقدام ہے یہ اس بات کو بھی اس پر جو ہے وہ سند کرتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ یہ پورا جو معاملہ ہے بی ایل اے کا اس میں انڈیا کا ہاتھ ہے اور انڈیا کی بہت زیادہ سپورٹ ہے بی ایل اے کو، تو اس چیز کے حوالے سے بھی یہ بہت سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ امریکہ نے چونکہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا ہے، تو پاکستان کا جو انڈیا کے حوالے سے جو موقف ہے وہ بھی اب دنیا کے سامنے واضح ہونا شروع ہوا ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث
نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم اس حوالے سے تفصیل جانتے ہیں. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب, بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. اچھا, ایک تو میں یہ چاہوں گا کہ ذرا آپ ہمیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیں, کیونکہ پاکستان اور امریکہ جو ہیں وہ انسداد دہشت گردی کے حوالے سے قریب آئے ہیں اور ایک ایگریمنٹ ہوا ہے کہ منظم طور پر ایک مہم چلائی جائے گی. پاکستان اور امریکہ مل کر یہ مہم چلائیں گے اور جو دہشت گردی ہے اس کو ختم کریں گے. پاکستان میں خاص طور پر جو ہے وہ یہ کام ہوگا. تو اس حوالے سے کیا اہم نکات ہیں جو کہ طے کیے گئے ہیں؟ دیکھیں, امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان نے فرسٹ ٹائم بہت ڈیلیبریشن کے ساتھ, جب چیف آرم اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر پہلے گئے امریکہ اور اب خاص طور پہ گئے جب سینٹ کوم گئے ہیں, اس کے بعد وہاں پر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ملاقات ہوئی ہے, وہاں پر پاکستان کا خاص طور پہ جو انڈینز را جو پراکسیز اپنی یوز کریں, اتنی مار کھانے کے بعد مار کے حق میں اپنے جو ان کے اتنا ہزیمت اٹھانی پڑی ہے, منہ کالا ہوا ہے, اب یہ بدلہ لے رہے ہیں پراکسیز میں. فتح ہندوستان, فتح الخارج کی جو بات کرتے ہیں, تو چیف آرمی صاحب نے یہی وہاں بتایا کہ دیکھیں ناؤ انڈیا از ٹرائنگ ٹو ڈیسٹیبلائز پاکستان تھرو اٹس پراکسیز, اور اس سے ملک میں ہمارے ریجن میں بہت ڈیسٹیبلائزیشن ہوگی, کیونکہ پاکستان ایک واحد اس وقت ملک ہے جو کاؤنٹر ٹیررزم میں گلوبل ٹیررزم کو کنٹرول کر رہا ہے. کیونکہ افغانستان میں یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے کہ 24 ٹیررسٹ آرگنائزیشن وہاں پر اس کو القاعدہ ٹرین کر رہا ہے, جس میں یہ بی ایل اے, مجید بریگیڈ, فارجی, یہ خراسان پاکستان گروپ اور ڈفرینٹ آرگنائزیشن ہیں. اور اس سے اس ناٹ اونلی ریجن بلکہ پوری گلوبل جو ہے نا ٹیررزم کو بہت خطرہ ہے. اس لیے انہوں نے کنونس کیا اور فائنلی انہوں نے ان کو یہ مجید بریگیڈ کو اور بی ایل اے کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیا, اینڈ دے سیڈ we are going to help you in fighting terrorism because we told them کہ we are victim of terrorism. ہمارے تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ سویلین اور فوجی شہید ہوئے ہیں, ہم نے تقریباً $200 بلین کا اکنامک لاس کیا ہے. آپ جاتے $7 بلین کا ویپن ایمونیشن افغانستان چھوڑ کے جو ان کے ہاتھ لگ گیا ہے, وچ از جو ہم تو انٹیلیجنس آپریشن کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے, ان کو مارتے رہیں گے. بٹ دین افغانستان ہیز ٹو بی ٹولڈ, جو کہ ابھی چائنا نے ان کو پش کیا تو وہ کافی مجھے سمجھ آ گئی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ مجھے لگتا ہے اسی لیے انہوں نے ڈکلیئر بھی کیا, مجھے لگتا ہے اور بھی ابھی یہ کریں گے, ان کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ان کو ڈکلیئر کریں گے, اور ساتھ وہ ہمیں اب سپورٹ بھی کریں گے, شاید اے پی سی بھی دیں, نائٹ پن ڈیوائسز بھی دیں, تاکہ ان کے خلاف ہم مؤثر طریقے سے لڑ سکیں. تو یہ بڑی خوشائن بات ہے اس وقت. تو جو امریکہ اور پاکستان دہشت گردی کے خلاف مشترکہ آپریشنز کریں گے, ان کی نوعیت کیا ہوگی؟ نہیں, آئی تھنک میرے خیال میں مشترکہ آپریشن نہیں ہوگا. پاکستان کے اندر صرف پاکستان ملٹری ہی ہماری جو سیکورٹی فورسز ہے وہی آپریشن کریں گے, اینڈ وی ہیو لاٹ آف ٹرسٹ. آور ٹروپس آر ویری بیٹل ہارڈنڈ, دے آر فلی آپریشنل ٹرینڈ, ہمارے کمانڈر بہت تگڑے ہیں. کوئی اور مشترکہ کوشش نہیں ہوگی. اگر میکسیمم ہمیں وہ کر سکتے ہیں, کوئی ہمیں انٹیلیجنس کی انفارمیشن دے سکتے ہیں, یا ہمیں وہ کوئی اور ویپن ایمونیشن دے سکتے ہیں جو ہم ان کے خلاف مؤثر استعمال کر لیں. اس کے علاوہ مشترکہ کوئی آپریشن نہیں ہوگا. پاکستان کی سرزمین میں صرف اور صرف ہماری سیکورٹی فورسز ہوں گی, وہی کریں گی. وی آر کوائٹ کیپیبل. اگر ہم اتنے بڑے دشمن کو 4-6 گھنٹے میں گھٹنے ٹیکوا سکتے ہیں تو ان کو بھی ہم سالو کر لیں گے. اگر امریکن ہمیں ایٹ لیسٹ مٹیریل سپورٹ ہو, جو ہمیں لیٹسٹ چاہیے اے پی سی, اور ساتھ ہمیں نائٹ پن ڈیوائسز چاہیے, تو پھر ہمیں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوگی. اچھا, ایک اور چیز جو اس میں تھوڑی سی ایسی ہے کہ جس کے حوالے سے کچھ لوگ تشویش کی بات کر رہے ہیں, وہ یہ کہ پاکستان اور امریکہ جو ہے وہ پہلے بھی جوائنٹ اسٹریٹجی ہوتی تھی ٹیررزم کے خلاف, جو ہے وہ ہم نے بہت جنگیں تو لڑی ہیں, لیکن امریکہ کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ پاکستان کی اجازت کے بغیر اور پاکستان کو اطلاع دیے بغیر پاکستانی سوئل پر امریکہ کی طرف سے ڈرون اٹیکس ہوتے تھے. اب کیسے اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ اس طرح کا معاملہ نہ ہو؟ دیکھیں, امریکن اگر ڈرون کریں گے, کہیں کریں گے, دیٹ ول بی ڈن ان افغانستان کے اندر, بٹ ناٹ ان پاکستان کے اندر. یہ کسی حالت میں بھی نہیں ہوگا. اٹ ول بی ویری کلیئر کہ بات یہ ہے کہ دیکھیں, پاکستان میں نہ ڈرون حملہ ہوگا, نہ کوئی آپریشن ہوگا, یہ سارا کچھ ہم خود کریں گے. ہاں, افغانستان کے اندر وہ ڈرون میں دیٹ از ڈفرنٹ تھنگ, بٹ ایز فار ایز پاکستان کی ٹیریٹوریل باؤنڈریز کنسرن, پاکستان ول کیری آؤٹ آل آپریشن. ہماری سیکورٹی فورسز
नीदर हमने पहले कभी किसी को अलाउ किया और हम ना अब करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान से अमेरिका की तरफ से जो मुतालबा था वो डू मोर का मुतालबा था। बड़ा मशहूर मुतालबा है जी, डू मोर, और पाकिस्तान ने सही तरीके से काम नहीं किया वगैरह वगैरह। लेकिन अब देखें कि किस तरीके से वक्त ने पलटा खाया है कि अब पाकिस्तान के जो दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस है उसके हवाले से बात हो रही है। अब इसे आप खारजा सतह पर कितनी बड़ी पेशरफ्त समझते हैं? इसमें देखें बहुत बड़ी शिफ्ट इस वजह से है कि नाउ अमेरिकन ने रियलाइज्ड कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज दे आर बैटल हार्डन, दे आर फुली ट्रेन्ड, दे आर केपेबल ऑफ एलिमिनेटिंग टेररिज्म। अगर इंडिया को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, एंड देन दे डेवलप लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द लीडरशिप ऑफ आवर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। जिस तरीके से उन्होंने पूरी कौम को यकजा किया, प्लानिंग की, एग्जीक्यूशन किया प्लान को, और इतने एहसन तरीके से हमने जब इनको रिटेलिएट किया इंडियंस को, और यही कहा था कि अगर स्टार्ट आप करेंगे एंड हम करेंगे, और हमें स्टार्ट करने के लिए मीडिया की सपोर्ट नहीं चाहिए, दुनिया को पता चल जाएगा, और वही करके दिखाया। दिस दे अंडरस्टूड, और इंडिया ने उनको लेट डाउन किया। उनकी फौज अनट्रेन्ड अनप्रोफेशनल, और उसके बाद वो एरोगेंस दिखाते हैं, जान के अमेरिका को लेट डाउन कर रहे हैं। वो आई थिंक इस पे भी ट्रम्प बहुत एनॉयड है, एंड नाउ दे शिफ्टेड कि पाकिस्तान शुड बी इस रीजन में रीजनल स्टेबलाइजर, और इंडिया टोटली आइसोलेटेड। और अगर हम थोड़ा माजी की बात करें तो पाकिस्तान और अमेरिका का दहशतगर्दी के खिलाफ जो ताउन है वो माजी में कितना ज़्यादा इफेक्टिव रहा है, कितना उसका इम्पैक्ट रहा है, और आइंदा हम क्या तवक्को कर सकते हैं? देखिए, अभी मेरे ख्याल में ट्रम्प इज अ डिफरेंट पर्सनैलिटी है, उनकी अपनी अप्रोच होती है। अभी जो लगता है कि देव अंडरस्टूड कि पाकिस्तान को के सिंसियरली और बिल्कुल फोकस तरीके से टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई कर रहा है, जो अफगानिस्तान में हो रहा है। देयर इज नो गुड तालिबान, देयर इज नो बैड तालिबान, ऑल आर टेररिस्ट फॉर अस। और ये बड़ा क्लियर कर दिया गया, और यही उन्होंने जब उन्होंने हमें दिया कि शरीफुल्लाह को पकड़े, हमने उसको अरेस्ट किया और अमेरिकन के हवाले कर दिया, तो डेवलप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वही काफ़ी बेहतर हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा सीज फायर करने के लिए, हमने कहा ये ठीक है, अगर इंडिया नहीं करता भी है रेडी। फिर उसके बाद वहाँ जाके हमने उसको पूरा ब्रीफ किया, बताया, हमने ये भी उनको शो किया कि पाकिस्तान एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल मैच्योर न्यूक्लियर मिलता है, और हमारी फौज बहुत ही बैटल हार्डन और प्रोफेशनल है। और इंडिया ने ये जाहिर किया कि देखें, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, स्टेज ड्रामा करके, झूठ बोल के एक न्यूक्लियर मुल्क पे हमसाये पे हमला कर दिया, जिसके आफ्टर इफेक्ट बहुत खतरनाक हो सकते थे। इस पे इंडिया, वर्ल्ड ने, अमेरिकन ने, यूरोपियन ने देव रियलाइज कि इंडिया तो बिल्कुल ट्रस्टफुल नहीं है, बहुत गैर जिम्मेदार है। इसलिए उन्होंने अब सोचा कि पाकिस्तान के ऊपर हम रखें, पाकिस्तान को देखें इस रीजन में कैसे होता है। और चीन, उनको भी थ्रेट है टेररिज्म का, तो पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जो टेररिज्म के खिलाफ लड़ रही है। इसलिए दे वांट टू स्ट्रेंथन आवर टाइज एज फार द काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन आर कंसर्न। बीएलए को कलअदम करार देना, एक दहशतगर्द तंजीम करार देना, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो अब इस हवाले से क्या पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की भी हिमायत है कि इस ग्रुप को भारत की तरफ से ऑपरेट किया जाता है और फंड किया जाता है? 100% यू सी, उनको दे नो एवरीथिंग कि कौन फंडिंग करता है, ये कहाँ ट्रेनिंग करते हैं। ये शाहबार में ट्रेनिंग करते थे, अगर आपको याद हो, ईरान के अंदर। ईरान ने भी तो उनको किक आउट कर दिया। ईरान ने जब इन्होंने ये रॉनी और मुसाद ने मिल के जो उनके साइंटिस्ट को मारा, उसके बाद उनके कमांडर्स को मारा, तो ईरान को पता चल गया, तभी तो उन्होंने शुक्र पाकिस्तान के नारे लगाए वहां पर। इंडिया हैज बीन किक्ड आउट, बांग्लादेश ने आउट कर दिया, ईरान ने आउट कर दिया। इस साइड पे जो है ये ट्रेनिंग करते थे, वहां से इन्फिल्ट्रेट करके आते थे, वो खत्म हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली कमजोर रहेंगे। और अभी जिस तरीके से इनके अकाउंट्स मंजूबेंद हो रहे हैं, बैंक अकाउंट, इसके बाद इनकी सफरी पाबंदियां लग जाएंगी, इनकी मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस होगी, कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कौन सा मुल्क इनको सपोर्ट कर रहा है, कौन सा इंडिविजुअल इनको सपोर्ट कर रहा है, उनके ऊपर पाबंदियां लग जाएगी। तो ये एक बड़ी, बहुत बड़ी, इंडिया के मुंह के ऊपर इतना बड़ा थप्पड़ है कि आप यकीन करें कि आप सोच नहीं सकते हैं कि कितना बड़ा इंडिया के ऊपर थप्पड़ है। इसलिए मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान हैज रियली बिकम अ रीजनल स्टेबलाइजर। पाकिस्तान की बहुत अहमियत, आप देखें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को हर मुल्क बना रहा है। आज अज़रबैजान ने उनको एक बहुत बड़ा एजाज दिया है, ये आप देख लें, उनकी तारीफ की है। उसके बाद टर्की देख लें, मिडल ईस्ट देख लें, अमेरिकन ने 2 दफा बुलाया है, चाइना गए हैं, क्या इंडिया को किसी ने बुलाया? जबरदस्ती रोता पीता जयशंकर गया है रशिया रोता हुआ, यदि कुछ हमें भीख दे दो। अमेरिकन तो उसको मुंह नहीं लगा रहे हैं, 50% टैरिफ्स लगा दिए।
تو آئی تھنک اس کو ہمیں کیش کرنے کی ضرورت ہے. کیش کرنا یہ ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ بھول جاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد. ہمیں اب اپنی کشمیر کمیٹی اور سینیٹرز اور ایم این ایس جو پڑھے لکھے ہوں, کمیونیکیشن اسکل رکھتے ہوں اور بیک گراؤنڈ کشمیر کا ہو, ان کو 3-4 گروپ بنا کے دوبارہ باہر بھیجیں اور بتائیں کہ کشمیر از اے نیوکلیئر فلیش پوائنٹ جو دنیا نے اب ریکگنائز کر لی ہے, اینڈ دے مسٹ فائنڈ اے سولوشن. اور سولوشن ہیز ٹو بی ود دا یونائٹڈ نیشن کی جو قراردادیں ہیں جس پہ انہوں نے کہا جی کہ ان کو حق خود ارادی دینا چاہیے, وہ دیں, فیصلہ کریں, ختم کریں, تاکہ اس ریجن میں سیکیورٹی ہے. انڈیا تو ورنہ ہر وقت لڑائی کے لیے بیٹھا نہ, ان کو فکر ہی نہیں. حالانکہ نہیں, ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کے نیوکلیر جو ہمارے میزائلس ہیں کنونشنل بھی, انڈیا کے ایک انچ ایریا ہماری رینج کے اندر ہم نے کور کیا ہوا اس کو. دے کانٹ موو اینی تھنگ. اینڈ دین لیکن ہم نے ہمیشہ یہ کیا کہ وی آر ویری پیسفل نیشن, وی ڈونٹ بلیو ان اوفینسو ڈیزائن. لیکن اس کو ہماری کمزوری مت سمجھیں. ہم نے آپ کو دکھا دیا کہ ہم نے ابھی بھی پرووکیشن میں ہم نہیں آئے تھے مار کے حق میں, لیکن آپ نے ہمیں مجبور کیا, تو پھر آپ کو ایسا سبق سکھایا کہ آپ کی نسلیں یاد رکھیں. دیٹ از وٹ میٹر. یہی ورڈ کو اب اندازہ ہو گیا اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. اچھا, امریکہ کی طرف سے جعفر ایکسپریس پر جو سفاک حملہ تھا وہ, اور پھر اس کے علاوہ خضدار میں جو اسکول بس بم دھماکہ تھا, اس پر اظہار افسوس کیا گیا ہے, اظہار تعزیت کیا گیا ہے. تو یہ چیز اب بھارت کو کتنا زیادہ چبھے گی, کتنا زیادہ بھارت کے لیے یہ پریشان کن ہے؟ دیکھیں, انڈیا جب جعفر ایکسپریس پہ حملہ ہوا, انڈیا ان کی میڈیا وارفیئر کر رہا تھا. پوری میڈیا پہ کیمپین آن لائن چلا رہے تھے. اب کر کے دکھائیں نا, جب یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن بن گئی ہے, دیکھیں کیسے پھر ایف اے ٹی ایف ان کو پکڑ کے ان کے کان رگڑا جاتے ہیں, ان کی گردن روڑتے ہیں. دے کانٹ ڈیئر ناؤ. یہی تو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. اب نہ یہ میڈیا کیمپین ان کی کر سکتے ہیں, نہ ان کی فنڈنگ کر سکتے ہیں, نہ ان کو یہ ٹریننگ دے سکتے ہیں, اور اسی سے وہ کمزور ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ پاکستان کو میرے خیال میں آپ تو ان کے لیے, ہمارے بلوچ بھائیوں کے لیے, بچوں کے لیے ایک اکنامک پیکیج دینا چاہیے اور ایمنسٹی کا اناؤنس کرنا چاہیے کہ جی ٹھیک ہے, ہم آپ کو اتنا ٹائم دے رہے ہیں, جو ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں, جو پہاڑوں سے اترنا چاہتے ہیں اور آ کے ہتھیار حکومت کو دینا چاہتے ہیں اور حکومت کی ریٹ کو چیلنج ایکسیپٹ کرتے ہیں, ان کے لیے ہم یہ اکنامک پیکیج دے رہے ہیں. تو میرے خیال میں بہت لوگ بڑھ جائیں گے, کیونکہ وہ اب سب انڈیا سے کٹ گئے ہیں. انڈیا کانٹ ڈو اینی. یہ بہت بڑی امریکہ نے ہمیں فیور دی ہے, اور اس کو ہمیں پراپر طریقے سے کیش کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات ہو رہی تھی پاکستان امریکہ اسٹریٹجک تعاون جو ہے دہشت گردی کے حوالے سے اس پر. اور ہمیں امید یہی ہے کہ یہ دونوں ممالک جو ہیں وہ ایک ایسا کوئی جوائنٹ میکانزم تیار کریں گے جس میں پاکستان کی سوورینٹی بھی متاثر نہ ہو اور دہشت گردی کا بھی خاتمہ ہو. ناظرین, آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.